بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنت طریقہ بتائیں گے کہ کیسے ہم اپنے ان چاہے بالوں کو، کیسے ہم اپنے انوانٹیڈ ہیئرز کو سنت طریقے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، اور ہمیں اسلام نے کون سا طریقہ بتایا ہے اپنے ان چاہے بالوں کا، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے زیر ناف بال یعنی کہ ناف کے نیچے کے بالوں کو استرے یعنی کہ اریزر کے ساتھ ختم کرو، اور بغلوں کے نیچے کے بالوں کو جڑ سے اکھاڑو۔ تو اب یہ حدیث مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یعنی کہ زیر ناف بالوں کو دونوں ہی مرد اور عورت دونوں ہی اریزر یا استرے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں۔ جبکہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بغلوں کے بالوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ اب وہ جڑ سے اکھاڑنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ویکسنگ کی جائے، یا پھر کسی اور چیز کے ساتھ جیسے کہ ٹویزر کے ساتھ ان کو جڑ سے نکالا جائے۔ اب سنت طریقہ یہی ہے کہ ان بالوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے، تاہم ان بالوں کو ہم اریزر یا بلیڈ کے ساتھ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس چیز کی ممانعت بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز ناجائز ہے۔ بس وہ ایک سنت طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور ہمارے نبی وہ طریقہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ بھی جائز ہے، یہ طریقہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ اب اگر ویکسنگ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو یا جڑ سے بال نکالنے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہو تو آپ اریزر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور بلیڈ کے ساتھ بالوں کو آسانی کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں یہاں پر کچھ من گھڑت باتیں بنی ہیں کہ جیسے لوہا یوز کرنے سے یا بلیڈ یوز کرنے سے ان کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ان چیزوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اریزر بھی زیر ناف بالوں کے لیے بھی اور انڈر آرمز کے لیے بھی اریزر یا بلیڈ وغیرہ کا یوز کر سکتی ہیں، اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے جسم کے کئی حصوں کے بال، جیسے کہ چہرے کے بال یا ہاتھوں کے بال یا پاؤں پر یا ٹانگوں پر بہت زیادہ گھنے بال ہوں، جو کہ ان کو مردوں کے مشابہ کریں یا ان کو مردوں کے ساتھ مشابہت دیں، تو ان کو کاٹنا بھی ضروری ہے۔ اور اب وہ بال چاہے اریزر کے ساتھ کاٹیں یا پھر ویکسنگ کر لیں یا پھر کوئی اور طریقہ استعمال کر لیں، اب ان کو کاٹنے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کریں تو وہ جائز ہوگا۔ جیسے کہ کچھ عورتیں جڑوں کو جلا دیتی ہیں، کچھ پروسیس کر کے جڑوں کو جلا دیتی ہیں تاکہ وہ بال دوبارہ نہ اگے، تو یہ عمل بھی ایک جائز ہے، کیونکہ وہ بال ان کو مردوں کے ساتھ مشابہ کر رہے تھے۔ تو اسلام میں ہے کہ عورت کو عورت نظر آنا چاہیے، اس کو مرد نظر نہیں آنا چاہیے، اس کو عورت ہی نظر آنا چاہیے، اور جو چیز اس کو مرد کے مشابہ کرے یا جو چیز یا کسی ایسی چیز سے جس سے وہ مرد نظر آئے یا مرد کے ہو بہو نظر آئے، تو اس چیز کو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھ کر فرمایا کہ اس کا ہاتھ دیکھ کر تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہا کیونکہ اس نے مہندی نہیں لگائی تھی، اور اس کا ہاتھ بالکل مردوں کی طرح ہی نظر آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت کو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے مرد کی نسبت، عورت کو عورت ہی نظر آنا چاہیے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو وہ اسلام کو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی کسی چیز کو ناجائز قرار دے تو اس کے پاس اس کی لازمی طور پر دلیل ہونی چاہیے، اور جب تک دلیل نہ دی جائے تو آپ کسی بھی چیز کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے، اور اس چیز کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تاہم ضروری ہے اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ عورت کوشش کرے کہ وہ اپنے انڈر آرمز یعنی کہ بغلوں کے بالوں کو ویکسنگ سے یا کسی اور چیز کی مدد سے جڑ سے اکھاڑ دے۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بال تھوڑا دیر سے نکلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی اپڈیٹ آئے تو آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل جائے، اور ساتھ میں ہماری ویڈیو بھی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔